جی دوستو، میں ہوں امتیاز مغل اور آج ہم شانتی یاترا اور گاندھی یاترا جس کو ہم بولتے ہیں اس پہ نکلے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں کی جانب سے یہ ڈائریکشن ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ سب چیزیں اجاگر کریں جو گاندھی جی کی لائف میں تھی۔ تو آج ہم ڈانڈی مارچ یا سالٹ مارچ پہ بات کریں گے کہ ڈانڈی مارچ یا سالٹ مارچ کیا ہے اور اس کی ریزن کیا تھی۔ سب سے پہلے تو میں ریزن بتاؤں گا، دا ریزن آف سالٹ مارچ اور ڈانڈی مارچ۔ تو 1882 یعنی 1882 میں جو سالٹ ایکٹ برطانیہ کے حکمرانوں نے بنایا تھا کہ نمک کے اوپر ہیوی ٹیکس چارج جو ہے وہ عام ہندوستانیوں پہ جو وہ لگانا شروع کر گئے، اور دوسرا یہ تھا کہ سالٹ کا کنٹرول سارا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ خود ہی سالٹ بناتے تھے اور خود ہی بیچتے تھے اور خود ہی اس پہ ٹیکس لگاتے تھے، اور اس ٹیکس جیسی خطرناک چیز سے تمام ہندوستانی بڑے پریشان تھے۔ آخرکار ہمارے فادر آف نیشن موہن داس کرم چند گاندھی جی نے جو نان وائلنس یعنی عدم تشدد کا طریقہ اپناتے ہوئے ایک مارچ نکالا، جس میں شروع میں 75 فالوورز ان کے ساتھ تھے اور آہستہ آہستہ یہ ملینز میں چلے گئے۔ یہ 24 دن کا مارچ تھا جو سابرمتی آشرم سے شروع ہوا، اور ڈانڈی جو گجرات میں ایک کوسٹل ویلیج ایریا ہے، سمندری ساحل، سمندری کنارہ جو ہے، وہاں تک اس مارچ کا ہوا۔ یہ مارچ وہاں تک گیا، 24 دن میں لوگ چل کے وہاں گئے، اور بالکل نان وائلنس سے، کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی پتھر پتھراؤ نہیں، کوئی گولی وغیرہ نہیں، صرف اپنا نمک جو ہے وہ ایجاد کرنے کے لیے اور نمک کا جو ہے وہ لا بنانے کے لیے، ٹیکس کی جو بیماری تھی، ٹیکس کا جو خوف تھا، وہ پبلک سے اتارنے کے لیے گاندھی جی نے یہ مارچ شروع کیا، یہ سفر شروع کیا، اور ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی تھے۔ تو 12 مارچ 1930 کو یہ مارچ شروع ہوا، اور 6 اپریل 1930 میں یہ مارچ ختم ہوا۔ تو ریزن اس کی تھی یہی کہ جو اختیارات تھے نمک بنانے کے، نمک بیچنے کے، وہ سب کے سب جو ہے وہ انگریزوں نے اپنے پاس میں رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال 12 مارچ 1930 کو عدم تشدد کے طریقے سے، یعنی بغیر لڑائی جھگڑے کے، یہ مارچ شروع ہوا، اور ڈانڈی مارچ کے نام سے یہ اسی لیے جانا جاتا ہے کہ ڈانڈی ویلیج تک یہ مارچ گیا، یہ لوگ چل کے وہاں پر گئے۔ اور ڈانڈی مارچ کو ہم سالٹ مارچ بھی کہتے ہیں، یا ہم اس کو سالٹ ستیہ گرہ بھی کہتے ہیں۔ تو ڈانڈی مارچ یا سالٹ ستیہ گرہ مارچ جو تھا، یہ ایک ایکٹ تھا جو کہ عدم تشدد کے طریقے سے سویلین کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم انگریزوں کے حکمران نہیں رہیں گے، انگریزوں کا حکم نہیں مانیں گے، اور اس طریقے سے مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں یہ مارچ نکلا۔ وہی اس مارچ کے جو ہے وہ سپہ سالار تھے، اور 24 دن تک یہ مارچ رہا، اور اس کے بعد 6 اپریل کو یہ مارچ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو یہ ڈائریکٹ ایک ایکشن تھا انگریز حکومت کے خلاف، ایک کمپین تھی کہ ہم کیسے ان کے خلاف جو ہے کھڑے ہونے کی جو ہے وہ کوشش کریں، جرأت کریں، اور ان کی کسی چیز کو نہ مانیں۔ یعنی نان اوبیڈنس مارچ تھا، نان وائلنٹ کے طریقے سے یہ ایک پروٹیسٹ تھا برٹش حکومت اور برٹش سالٹ مونوپولی کے خلاف۔ تو اس طریقے سے بہت لوگ جو ہے وہ گاندھی جی کا ساتھ دیتے ہوئے سابرمتی آشرم سے جو ہے وہ
ڈانڈی ولیج تک گئے اور سمندر کے کنارے پہ جا کر لوگوں کو یہی کہا کہ یہاں سے ہم خود جو ہے اپنا نمک بھی بنائیں گے اور خود اپنے لوگوں میں یہ نمک جو ہے وہ تقسیم بھی کریں گے اور اپنا ایک جو ہے نمک کا قانون جو ہے وہ بنائیں گے۔ اس طریقے سے گاندھی جی نے جو کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک مہم چھیڑی، جو کہ آخرکار 15 اگست 1947 میں جو ہے بہت ہمیں جو ہے وہ آزادی مل سکی۔ اس مہم میں جب کوسٹل ایریا پر ساحلی کنارے پر جب ہندوستانی اپنا نمک بنانے لگے، نمک ایواپریٹ کر کے تیار کرنے لگے، نمک کی آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اکٹھا کرنے لگے تاکہ پبلک کو یہاں سے آسانی سے فری آف کاسٹ یا لو کاسٹ پہ جو ہے وہ نمک مل سکے، تو اس دوران جو ہے گاندھی جی کو بھی گرفتار کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو جو کہ تامل ناڈو سے اور بمبئی سے اور دوسری سندھ سے اور دوسری جگہوں سے جو ہے وہ شامل تھے، ان سب جو لیڈرز تھے ان سب کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور ان کو طرح طرح کی اذیت اور تکلیفیں دی گئیں، اور بہرحال پھر جیل سے باہر یہ ہمارے رہنما آتے رہے اور پھر دوبارہ بار بار کئی ایک پروٹیسٹ اور کئی ایک نان وائلنس کے طریقے سے جو ہے احتجاج ان کا جاری رہا، اور بالآخر جو ہے ہمیں 1947 میں آزادی مل پائی۔ تو یہ ڈانڈی مارچ یہی مارچ تھا کہ کیسے ہم انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہ استعمال کریں، انگریزوں کے بھاری ٹیکس سے ہم کیسے اپنے پبلک کو بچا سکیں، اور بغیر لڑائی جھگڑے کے انہوں نے جو ہے وہ کہ انگریزوں کو نہ مانا جائے، انگریزوں کی حکومت کو نہ مانا جائے، انگریزوں کے پروڈکٹس کو نہ استعمال کیا جائے، اسی وجہ سے جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ اکٹھے ہوئی اور بعد میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ گاندھی جی کے ساتھ شامل ہوئے، جو سفر سابرمتی آشرم سے صرف 75 لوگوں کو لے کر شروع ہوا تھا۔ تو یہ تھا ڈانڈی مارچ یا ڈانڈی ستیہ گرہ یا سالٹ مارچ یا سالٹ ستیہ گرہ، جو کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا ساتھی امتیاز مغل آپ سے چاہوں گا اجازت۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی، جے ہند۔